یا مولا یا منتظر، یا مولا یا منتظر، ہم آپ کے ہیں منتظر، ظہور کیجیے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں مذہب آل محمد کے خادم غلام جعفر جتوئی آج کے شب کے حوالے سے یا شب عید مباہلہ ہے، اس حوالے سے میں تمام مومنین کی خدمت میں سب سے پہلے جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ عید آل محمد ہے، عید توحید ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں خدمت میں مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے چند گزارشات آپ سے کرنی ہے کہ یہ مباہلہ کا مقصد کیا ہے، یہ مباہلہ کس نظریے سے قائم ہوا اور مباہلہ کسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مقاتلہ، یعنی جو جنگ آپ علم کے نظریے سے ایک دوسرے سے کریں گے اسے مناظرہ کہا جائے گا، جو جنگ تلوار کے حوالے سے کی جائے گی اسے مقاتلہ کہا جائے گا، اور جو جنگ آپ بحث و مباحثہ کے ذریعے کریں گے اسے مباحثہ کہا جائے گا۔ اور لیکن جو جنگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے اس میں نہ تلوار ہوگی، نہ اس میں کوئی علم کی روشنی سے بات کی جائے گی، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور بد دعا کے نظریے سے کی جائے گی، اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت منعقد ہوا مدینہ کے شہر میں جب نصارہ نجران ایک پورا وفد لے کر مدینہ میں آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عبداللہ نہیں بلکہ ابن اللہ ہیں، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ وہ اللہ کے عبد نہیں ہیں۔ اور اس نظریے کی سب سے پہلے تردید تو خود قرآن نے کی ہے، جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، کیونکہ جناب عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لے آئے، جناب مریم علیہ السلام کی آغوش میں نازل ہوئے، ظاہر ہوئے، تو انہوں نے آتے ہی جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ آج تک بھی سورۃ مریم میں قرآن میں ایک حوالے کے طور پہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کو پتہ تھا کہ ایک نظریہ، ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہا جائے گا۔ تو عیسیٰ نے آتے ہی نصارہ نجران کے سامنے ایک پورا گروہ تھا جنہوں نے جناب مریم کی عصمت پر معاذ اللہ شک کرتے ہوئے آئے تھے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہیں آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تو یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آئی؟ تو اس وقت جناب مریم علیہ السلام کے بولنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مریم اپنی ماں کے ہاتھوں پہ خود بولا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ تو جنہیں زمانہ ابن اللہ کہہ رہا ہے اس نے تو خود آتے ہی اپنی ماں کی آغوش میں ہاتھوں پہ یہ کہا کہ میں عبداللہ ہوں۔ لیکن یہ نظریہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، پھر بعثت کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے سرکار، پھر سرکار مدینہ میں تشریف لے گئے، تو یہ نصارہ نجران کا پورا ایک گروہ مدینہ میں آیا تھا کہ ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عبداللہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بڑے صاحب ثروت اور بڑے دولت مند، ان کو اپنی دولت پر، ان کو اپنی تمام تر جتنی بھی دنیا کی چیزیں ان پر ان کو فخر اور تکبر تھا، تو یہ پہلے دن جب مسجد نبوی میں سرکار کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے تو زرق برق انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، مدینے سے انہوں نے غلام خریدے، چاندی کی زینیں گھوڑوں پہ رکھیں اور اپنی اباؤں پر سونے کی تاریں لگا کر یہ اپنے غلاموں نے، ان کے غلاموں نے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر یہ مدینے کی بازاروں میں، گلیوں میں ایک پورا ٹولہ گروہ چلتا مسجد نبوی کے پاس آیا۔ لوگ ششدر رہ گئے، یہ کون سے اتنے بڑے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں جن کے لباس پر سونا ہے، جن کی زینیں چاندی کی ہیں، جن کی جوتیوں پر سونا چاندی لگا ہوا ہے، جن کی گھوڑے کی لگاموں پکڑنے والے غلاموں نے بھی زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سرکار پر ایک معاذ اللہ روب ڈالنا چاہتے تھے اپنی دولت کا اور اپنی ان پوری شاہیوں کا۔ جیسے سرکار کے سامنے یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے منبر پر تشریف فرما تھے، ان کو آتے دیکھ کر سرکار نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، تو یہ واپس اسی طرح ہی چلے گئے
دوسرے دن بھی اپنی شان اور شوکت کو بڑھا کر پھر یہ دوسرے دن حاضر ہوئے، پھر سرکار نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تیسرے دن پھر یہ دوبارہ زیادہ شاہیوں کے ساتھ اپنی دولت کی اظہار کے ساتھ پھر تیسرے دن حاضر ہوئے، سرکار نے پھر ان کے دیکھ کر اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ تو جب تیسرے دن یہ وہاں سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ ہم نے سنا تھا اخلاق کا بڑا مالک ہے مسلمانوں کا نبی، مہمان نواز ہے مسلمانوں کا نبی، انہوں نے تو ہم تیسرا دن ہے ہم سے رخ پھیر لیا ہے، ہم تیسرا دن حاضر ہو رہے ہیں اور ہمیں دیکھتے تک نہیں ہے۔ یہ جملے سن لیے جناب سلمان نے، چونکہ جناب سلمان کا تعلق بھی فارس کے ساتھ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی ایک رشتہ اور تعلق رکھتا ہے جناب سلمان، جو سرکار مصطفیٰ کے صحابہ کرام میں معتبر ترین صحابی ہیں۔ تو جیسے مدینے کی گلیوں میں جناب سلمان نے ان کی یہ جملے سنے تو حضرت سلمان ان کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ اپنی جو زبانیں تم رحمت للعالمین سرکار میرے کے بارے میں دراز کر رہے ان کو لگام دو اور اپنے آنے کے انداز کو سمجھو، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کل اس طرح حاضر ہونا۔ تو جناب سلمان سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے آنا چاہیے؟ تو جناب سلمان نے کہا تم لوگ اس سردار پر اپنی دولت کا روب جھاڑنے آئے ہو جس کی کنیز کا نام فضا ہے، جس کے کہنے پر یہ زمین سارے خزانے اگل سکتی ہے، جس کے کہنے پر آسمان سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سادگی کے ساتھ آؤ اور انسان بن کر آؤ، دولت کا روب جھاڑنے کے لیے نہ آؤ۔ تو چوتھے دن الغرض یہ اسی انداز سے ہے جو انداز ان کو جناب سلمان نے بتایا تھا۔ تو جیسے یہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منبر چھوڑا، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو میرے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھے، سرکار نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، مصافحہ ہوا، یہ بیٹھے۔ 7 دن مسلسل اسی چیز پر ہی مناظرہ ہوتا رہا اور مباحثہ ہوتا رہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور سرکار نے دلائل اور براہین جو اللہ کا علم کا مالک ہے مصطفیٰ، اس نے دلائل اور براہین ان کو بتائے کہ نہیں عیسیٰ عبد اللہ ہے، قرآن کے حوالے سے بتائے، فرامین کے حوالے سے بتائے، خود ان کی بائبل کے حوالے سے بتائے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیاری نہ ہوئے۔ جب 7 دن کے بعد یہ علم کے نظریے سے نہ تسلیم کر سکے اور نہ تسلیم کیا انہوں نے جان بوجھ کے، تو اللہ نے اپنے محبوب پر یہ وحی کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر تم علم کے ذریعے سے میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں، ایک میدان میں بیٹھ کر ایک دوسرا لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ بس جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار مصطفیٰ پورے مدینے میں کہیں بھی نہ گئے، سیدھا اس دروازے پر آئے جس دروازہ کے اندر جناب سیدہ تشریف فرما تھیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کی گھر تھا۔ سرکار نے وہاں پر آ کر کہا یا علی تم نے میرے ساتھ نفوس کی جگہ پر جانا ہے، بطول تم نے میرے ساتھ عورتوں کی جگہ پر جانا ہے، اور حسنین شریفین سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بیٹوں کی جگہ پر جانا ہے، چونکہ وہاں پر جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، چونکہ وہاں پر اسی ہی کی لعنت کارآمد آئے گی جس نے زندگی کے کسی حال میں بھی اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اس قافلہ، یہ مختصر سا قافلہ سرکار مصطفیٰ مباہلہ کے طور پر لے کے اپنی حویلی مطہرہ سے باہر تشریف لے آئے۔ پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، پوری پبلک تھی، رش ہی رش تھا، لوگ ہی لوگ تھے کہ یہ 5 ہستیاں ان لوگوں کے مقابلے میں جا رہی ہیں جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور چھوٹے لوگ وہ بھی نہیں تھے سامنے، ان کے علماء بھی تھے، ان کے فقہاء بھی تھے، ان کے جو ان کے ساتھ تھے وہ سارے تھے، ان کے بھی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی سب کچھ تھے، لیکن پورے مدینے سے یہ تاریخ گواہ ہے، کتب آل محمد گواہ ہیں، قرآن گواہ ہے کہ سرکار کے ساتھ یہ 4 ہستیاں لے کے گئے۔ آگے سرکار خود چلے، سرکار کے ہاتھوں پر سرکار امام حسین علیہ السلام تھے، سرکار کی انگلی کے ساتھ سرکار حسن علیہ السلام تھے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سیدہ نساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور جناب سیدہ کے بالکل ہی پیچھے ترتیب کے حوالے سے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چل رہے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب سرکار میدان میں پہنچے، لیکن ان عیسائیوں نے، نصارہ نجران نے جب ان ہستیوں کو دیکھا تو اللہ جانے
ان کے دل میں کیا خیال آیا، کون سا منظر دیکھا کہ وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے خود چل کے آگے آیا۔ اس نے سرکار مصطفیٰ کو آ کر سلام کر کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ مناظرہ بھی کرتے رہے، ہم آپ کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے رہے، لیکن ہم اس قابل نہیں، اس حامل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کر سکیں، چونکہ ہستیاں وہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی زبان سے ہم پر لعنت کی تو عذاب الہی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوری قوم کو اس نے جا کر بتایا کہ یہ ہی 5 سچے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے میں تسلیم کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسی جنگ ہے جو بغیر تلوار کے سرکار مصطفیٰ نے الحمدللہ فتح کی ہے، اور اس جنگ میں جناب سیدہ کا بھی حصہ ہے، سرکار حسن علیہ السلام کا بھی حصہ ہے، سرکار حسین علیہ السلام کا بھی حصہ ہے، سرکار امیر کائنات تو شامل ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ انہوں نے جزیہ دیا، سرکار سے معافی مانگی اور وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پوری جنگ، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، آل محمد علیہ السلام کی تفاسیر کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ جناب سیدہ کی وجہ سے، بطول کی بد دعا سے خوف زدہ ہو کر ڈر کر انہوں نے جزیہ بھی دیا اور توبہ اور معافی مانگ کر واپس چلے گئے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے توحید کو ثابت کیا ہے۔ یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جو اللہ بننے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ منوانے کے لیے آئے ہیں۔ آج کی جو شب ہے اور جو کل کا دن ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ عید توحید ہے بلکہ عید آل محمد علیہ السلام ہے، کہ آل محمد علیہ السلام نے پورے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کی احدیت کو، اس کے بے مثل اور بے مثال ہونے کو ثابت کیا ہے کہ واقعاً وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ وہ ہے جسے ہم 14 ہم 5 بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی عید ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص شیعان آل محمد علیہ السلام کو کل کے دن خوشی کرنی چاہیے، لباس پہننے چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، اس سے آل محمد علیہ السلام خوش ہوں گے، اللہ آپ پہ راضی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا مولا